السلام علیکم۔ آج کی پرسرار کہانی آدھی رات کا مہمان۔ شہر سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سناوا تھا۔ یہ گاؤں دن میں جتنا پرامن رکھتا رات میں اتنا خوفناک ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ سناوا کی راتیں عام نہیں ہوتی، یہاں آدمی یا آدھی رات کے بعد کچھ ایسا آتا ہے جیسے کسی نے ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ علی اس گاؤں میں کئی سال بعد لوٹا تھا۔ وہ شہر میں پڑھتا تھا اور اپنے مرحوم والد کا گھر سنبھالنے آیا تھا۔ گاؤں والوں سے دیکھ کر کہا پہلے خاموشی ظاہر کی، پھر ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ بوڑھے چاچا رحمت نے اسے الگ لے جا کر کہا بیٹا یہاں ایک بات یاد رکھنا، آدھی رات کا دروازہ کبھی نہ کھولنا۔ علی نے ہنس کر کہا چاچا اب یہ سب پرانی کہانیاں کس کو ڈراتی ہیں؟ چچا رحمت سے لرزتے آواز میں کہا یہ کہانیاں نہیں ہماری زخم ہے۔ علی نے بات کو زخم میں ٹال دیا اور اپنے پرانے خستہ حال گھر میں جا بسا۔ پہلی رات خاموش تھی، دوسری رات بھی، لیکن تیسری رات وہ رات تھی جو علی کے لیے زندگی بدلنے والی تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے علی کی فضا اچانک بوجھل ہوئی۔ ہوا بند ہو گئی، کتے بھونکنا بند ہو گیا۔ علی کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ ٹھک 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 دروازے پر دستک ہوئی۔ علی چونک کر اٹھا اور بیٹھا، گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے چچا رحمت کی باتیں یاد آئیں، آدھی رات کو دروازہ مت کھولنا۔ دستک دوبارہ ہوئی، ٹک ٹک ٹک۔ ایک دھیمی بھاری آواز آئی بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارا مہمان ہوں۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آواز کسی اجنبی کی نہیں تھی، یہ آواز کسی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازے تک پہنچا اور کان دروازے سے لگا کر پوچھا کون؟ دروازے کے باہر وہی آواز آئی علی میں ہوں، تمہارا باپ۔ علی کا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ اس کے والد کو مرے ہوئے دو سال اس کے والد کو مرے 2 سال ہو چکے تھے، یہ مذاق تھا۔ علی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن دروازے کے باہر سے پھر آواز آئی بیٹا جس رات میں مرا تھا تم شہر میں تھے، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ علی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ بات واقعی سچ تھی، وہ اپنے والد کی آخری سانسیں بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ علی نے ڈرتے ہوئے پوچھا اگر تم میرے ابو ہو تو یہ بتاؤ میرے بچپن کا میرا راز کیا ہے؟ دروازے کے پار سے آواز فوراً جواب دیا وہ نیلی ڈائری جو تم نے کنویں میں پھینک دی تھی، وہ آج بھی وہیں پر ہے۔ یہ راز صرف علی اور اس کے والد جانتے تھے۔ علی کے جسم میں سر لہر دوڑ گئی، دروازے کی کنڈی خود بخود کھلنے لگی۔ دروازہ کھولو بیٹا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ علی کے دل میں باپ کی یاد ابھری، مگر عقل چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے باہر سے ایک اور آواز آئی، وہ چچا رحمت کی آواز تھی، مت کھولنا علی، جو بھی ہے تمہارا باپ نہیں ہے۔ دروازے کے پاس سے آواز آئی، اب وہ بھاری اور خوفناک ہو چکی تھی، چپ بیٹھو بوڑھے، یہ میرا بیٹا ہے۔ دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، لکڑی چرانے لگی۔ علی پیچھے ہٹا، دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چچا رحمت باہر سے چیخے، یہ وہی ہے، یہ سالوں سے ہمارے گاؤں کو برباد کر رہا ہے، یہ مرنے والوں کی شکل میں آتا ہے۔ دروازے پر زوردار دھکا لگا، کنڈی ٹوٹنے والی تھی۔ چچا رحمت نے فوراً اپنی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور دروازے پر چپکا دیا۔ اچانک زور کی چیخ سنائی دی، دروازے کے پاس سے ایک خوفناک دھاڑ ہوئی، تم مجھے ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتے۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ دروازہ ساکت تھا۔ چچا رحمت نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر گیلی مٹی کے قدموں کے نشان تھے جو جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ علی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اگلی صبح علی کو ہوش آیا تو چچا رحمت کے گھر تھا۔ چچا نے پانی پلایا اور کہا اب تم سب جاننے کے قابل ہو گئے۔ سالوں کے پہلے سناوا گاؤں میں ایک کالا جادو کرنے والا شخص آیا تھا۔ وہ مرنے والوں کی شکل اختیار کر لیتا تھا، وہ ان کی آواز میں بات کرتا تھا اور لوگوں کو دروازہ کھولنے میں مجبور کرتا تھا۔ جو دروازہ کھول دیتا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ علی کے والد بھی اس بلا کو شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے آدھی رات کو دروازہ کھولا تھا اور پھر واپس نہیں آئے، لیکن وہ میرے ابو کی طرح کیوں تھا؟ علی نے روتے ہوئے پوچھا۔ چچا نے کہا یہ جو چیز ہے یہ یادوں سے زندہ رہتی ہے، یہ تمہارے دل کے سب سے کمزور دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ علی کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سناوا گاؤں چھوڑ دے گا، لیکن روانگی سے پہلے وہ اپنے پرانے گھر آخری بار جانا چاہتا تھا۔ وہ اکیلا وہاں پہنچا، شام ڈھل رہی تھی،
ہوا عجیب سی تھی۔ وہ اپنے والد کے کمرے میں گیا اور الماری کھولی۔ اندر ایک پرانی فائل تھی جس پر لکھا تھا آدھی رات کا مہمان۔ حقیقت، فائل میں لکھی ہوئی باتیں علی کے ہوش اڑا دینے والی کافی تھی۔ اس کے والد سب کچھ جان گیا تھا کہ وہ بلا اصل میں جنگل کے نیچے دفن ایک دیوتا کی روح ہے۔ ہر 100 سال بعد اسے انسانی شکل کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، اس لیے کہ وہ مرنے والے کی صورت آتا ہے۔ فائل کے آخری صفحے پر لکھا تھا اگر کوئی اسے ہمیشہ کے لیے روکنا چاہتا ہے تو اسے آدھی رات کو اس دروازے پر خون سے بنے دائرے بند کرنا ہوگا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس لمحے باہر گھڑی نے 12 بجانے کا اعلان کیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازہ پھر دستک ہوئی۔ وہی آواز، بیٹا دروازہ کھول۔ علی نے آنکھیں بند کی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں خوف سے بڑا حوصلہ تھا۔ اس نے میز پر رکھا چاقو سے اپنی ہتھیلی پر ہلکی سی کٹ لگائی اور زمین پر دائرہ بنا دیا۔ پھر بلند آواز میں کہا اگر تم میرے ابو ہو تو اس دائرے میں آؤ۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ باہر وہ کھڑا تھا، بالکل علی کے والد کی طرح، مگر اس کے سائے کی شکل انسانی نہیں تھی۔ وہ دائرے میں قدم رکھتے ہی تیز چیخ کے ساتھ جلنے لگا۔ اس کی شکل بدلنے لگی، آنکھیں سرخ، چہرہ سیاہ۔ تم مجھے ختم نہیں کر سکتے، وہ چیخا۔ علی نے لرزتی آواز میں کہا میں اپنے ابو کا بدلہ لے رہا ہوں۔ دائرہ مکمل ہوتے ہی زمین پھٹنے لگی، سیاہ دھواں اٹھا اور وہ بلا چیخوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ اگلی صبح علی زندہ تھا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے۔ جنگل کے نزدیک زمین دھسی ہوئی تھی، وہ بلا ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ چچا رحمت نے علی کو اپنے سینے سے لگا تم نے آج گاؤں کو آزاد کر دیا بیٹا۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا ابو آپ کا قرض ادا ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں۔ چند دن بعد غریب گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ رات کے ٹھیک 12 بجے کسی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ایک آواز نے کہا میں تمہارا مہمان ہوں۔